اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بروج پہ کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہمارے لیے آئے ہیں۔ دراصل سورہ بروج جو ہے، اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، برجوں والے آسماں کی قسم، یعنی کہ آسمان جو ہے اس کے اوپر اس میں برج ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، برج اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ خدا کی ذات ایک واضح دلیل دے کے سمجھا رہی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اس کی ناقص عقل ہی کہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ روشن دلیل ہے اور قرآن جو ہے حق ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، حاضر کی قسم جس کو حاضر کیا جائے گا، خندق والے ہلاک کیے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو خندق والے ان کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک قوم تھی، ایک وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ یہ دراصل یمن کے شہر نجران کا ایک واقعہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نجران میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو کہ بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، خود کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں، کوئی میرے سوا رب نہیں ہے، ہر چیز کا انکار کرتا تھا، اپنے ہونے کی دلیل دیتا تھا۔ اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو کہ اس وقت کا بڑا ہی مہان اور عظیم جادوگر تھا، اور کوئی بھی پورے علاقے میں، پورے عرب میں بلکہ اس کے ہم پلہ کوئی بھی جادوگر نہیں تھا، بڑا سٹرونگ تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ جو جادوگر ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک دن بادشاہ کو پیغام بھیجتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کہاں تک ساتھ دے، تو آپ کسی بچے کو میری طرف بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں اور وہ آپ کے کام آتا رہے اور یہ سلسلہ جو ہے نا ہمارا چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور بچے کو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیا کرتا۔ بچہ جس راستے سے جاتا تھا، راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا، تو وہاں سے گزر کے آگے جاتا بچہ، اور بچے کو راہب سے ملاقات بچے کی ہوئی، اور بچے کو راہب سے تھوڑا لگاؤ ہو گیا، دلچسپی ہو گئی، بچہ راہب کی بات بھی سنتا اور پھر جادوگر کے پاس جاتا، ان کی بات بھی سنتا اور جادو بھی سیکھتا۔ اس طرح جاتے ہوئے بھی بچہ راہب سے مل کے جاتا، آتے ہوئے بھی مل کے آتا، اور وہ متاثر بھی تھا، راہب سے بھی متاثر تھا، راہب سے وہ اللہ کی باتیں سنتا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی باتیں، کیونکہ اس وقت جو اللہ کا دین تھا حضرت عیسیٰ کا ہی دین تھا، تو جو راہب تھا اسی کا ہی پرچار کیا کرتا تھا، تو لڑکے کو اس بارے میں مکمل وہ جانکاری عطا کرتا، اس کو سمجھاتا کہ خدا جو ہے ایک ہے۔ اس طرح اکثر اوقات اس طرح ہوتا کہ بچہ جو ہے جب راہب سے ہو کے جاتا جادوگر کے پاس تو تاخیر سے پہنچتا، جس کے سبب جادوگر اس سے اکثر ناراض ہوا کرتا تھا۔ جادوگر ناراض ہوتا تو اس کو ڈانٹتا پیٹتا، تو ایک دن اس نے راہب سے اس چیز کی شکایت کی کہ میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے پیٹتا ہے۔ تو راہب نے اسے کہا کہ آپ جب اس کے پاس جاتے ہو، جب تاخیر سے پہنچو تو بولا کرو میں گھر سے ہی لیٹ ہو گیا، مجھے گھر والوں نے روکے رکھا، اور جب گھر تاخیر سے پہنچو تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روکے رکھا۔ اس طرح کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا اور ہمارا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ تو کافی عرصہ یہ چلتا رہتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے جا رہا ہوتا ہے، جب قدرت نے کسی کو پھیرنا ہوتا ہے یا کوئی نشانی دکھانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وہ سبب پیدا کر دیتی ہے وہ ذات۔
بچہ جا رہا ہوتا، راستے میں ایک بڑا سانپ جو ہے اژدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ انسان کو پورے کا پورا نگل جائے، بلا ہوتی ہے، تو وہ راستے میں سڑک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا راہ گزر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور لوگ وہاں پہ ڈر کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی گزر نہیں ہوتا، تو بچہ بھی وہاں پہنچتا ہے، تو بچہ بھی اسی شچو پنج میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیسے گزروں گا۔ اس طرح اس کو ایک خیال گزرتا ہے بچے کو، بچہ کہتا ہے، ایک کنکر اٹھاتا ہے، چھوٹا سا ایک پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، خود کو اس دن آزماتا ہے، اگر راہب کا دین سچا ہے، اگر راہب جو ہے حق پہ ہے، تو اس کنکر سے اس اژدہے کو ہلاک کر دے۔ اللہ سے کہتا ہے اگر جادوگر سچا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ ہو۔ تو اسی طرح وہ اللہ کا نام لے کے وہ کنکر جو ہے، وہ پتھر جو ہے اژدہے کو مارتا ہے۔ حالانکہ اژدہے کے سامنے پتھر کی کیا ویلیو، اس کو تو کوئی ایسے پڑ جائے تو اس کو آنچ تک نہ آئے، اس کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جو ہی پتھر جا کے وہ سانپ کو اژدہے کو لگتا ہے، وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور بچے کی وہاں پہ بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو بڑے پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح چلا جاتا ہے وہ راہب کے پاس، اور راہب کو جا کے سارا یہ واقعہ سناتا ہے کہ آج میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ راہب کہتا ہے کہ تو جو ہے لازمی بڑے امتحان سے گزرے گا، ٹھیک ہے، تو نے صحیح نہیں کیا یہ کر کے، تو اب بڑے امتحان سے گزرے گا، تو یہ تو اب مجھ سے بھی آگے گزر گیا ہے، مجھ سے بھی آپ آگے گزر گئے ہو۔ اور بچے میں کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو عطا ہو جاتی ہے کہ وہ مادرزاد اندھے کو بھی جو ہے وہ تندرست کر دیتا ہے، اور بیماریوں سے شفا ہونے لگتی ہے، اور ہر طرح کے لوگ اس سے شفا پاتے ہیں۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، جو کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کا دین تھا، اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے اور وزارت کرتا ہے۔ ایک دن اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے نا، اس کے پاس اگر جائیں تو یہ جو مادرزاد اندھے کو بھی درست کر دیتا ہے، تندرست کر دیتا ہے۔ وہ اپنے تحفے تحائف لے کے اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے شفا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ شفا دینے والا میں نہیں ہوں، میرا اللہ ہے جو کہ سب کا مالک ہے، آپ اس پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تو اللہ کی ذات مہربانی کرے گی اور آپ کی آنکھیں جو ہیں سلامت ہو جائیں گی، واپس آ جائیں گی۔ تو وہ جو وزیر ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور اس کی آنکھیں بینائی واپس آ جاتی ہے، اور ویسے ہی وہ بادشاہ کے پاس کام کرتا رہتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تندرست ہو گیا، تو وہ پوچھتا ہے آپ کو آنکھیں کس نے دی؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے رب نے۔ تو بادشاہ کہتا ہے بالکل تیرا رب، بے شک تیرا رب میں ہی ہوں۔ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو کہ ہر چیز کا، پوری کائنات کا جو ہے خالق ہے، وہی رب ہے، اسی نے ہی شفا دی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے، طیش میں آتا ہے، اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر ظلم و تشدد کرتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا، کہاں سے یہ ماجرا کیا ہے، مجھے پوری بات بتا۔ تو وہ جو وزیر ہوتا ہے اس لڑکے کا پتہ بتا دیتا ہے۔ بادشاہ اس لڑکے کو بھی بلوا لیتا ہے، اس لڑکے کو بھی پوچھتا ہے، اس کے اوپر بھی ظلم ہوتے ہیں، تو وہ راہب کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ راہب کو بھی پکڑ کے لایا جاتا ہے، راہب کو کہا جاتا ہے کہ آپ دین سے پھر جاؤ نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ تو راہب کہتا ہے کہ بے شک ہم سچے دین پر ہیں اور سچے خدا کے ماننے والے ہیں، تو کبھی بھی اس دین سے نہیں پھریں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک آرا منگواتا ہے اور کہتا ہے دو بندوں کو کہ اس کو آرے سے چیر دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو راہب کے وہیں سامنے، ہجوم کے سامنے ہی 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک طرف گر جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف۔ لڑکا اور وہ وزیر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ
اپنے جو دین جس پہ کو آپ مان رہے سے پھر جاؤ اور میرے دین کے اوپر واپس آ جاؤ، مجھے ہی خدا تسلیم کرو، مجھے ہی رب تسلیم کرو، نہیں تو آپ بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو وہ بھی اس سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ پھر پلٹتا ہے لڑکے کی طرف، لڑکے کو بھی یہی بات کہتا ہے، تو لڑکا کہتا ہے کہ میرا دین جو جس پہ میں قائم ہوں وہ حق ہے، اور وہی مالک ہم سب کا ہی مالک ہے، اور تیرا دین جو ہے تو جس کا پرچار کیے بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ کے پلندے کے سوا یا اور جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ چند لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں چوٹی سے اس کو گرا دینا، کیونکہ لڑکے کی ہیبت ہر کسی کے دل کے اوپر سمائی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا نوجوان لڑکا ہوتا ہے، لیکن اس کی ہیبت ہوتی ہے ہر کسی کے دل میں، کوئی بھی اس سے چڑھ کے بات نہیں کر سکتا ہے، اس کی ہیبت ہر کسی کے دل کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جا کے اس کو وہاں پھینک دینا، یہ خود ہی وہاں گر کے مر جائے گا۔ جب پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ پہنچتے ہو تو وہاں لڑکا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ تو وہاں پہ ایک زلزلہ آتا ہے، زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو سارے کے سارے گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو لڑکا جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بچ جاتا ہے۔ لڑکا پھر واپس اتر کے اسی بادشاہ ظالم بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے تم زندہ ہو؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا۔ بادشاہ کو بڑا شدید غصہ آتا ہے۔ بادشاہ پھر کہتا ہے کچھ اور لوگوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اسے کشتی میں سوار کرو اور دریا کے بیچ میں اس کو پھینک دینا، خود ہی ڈوب کے مر جائے گا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، دریا میں یا سمندر میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو لڑکا پھر دعا کرتا ہے، تو پانی جو ہے نا چھل آتی ہے یا پانی کا گراؤ آتا ہے جو بھی آتا ہے، تو اس سے وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں، وہ کشتی سے سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ لڑکا جو ہے بچ جاتا ہے۔ لڑکا پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے ظالموں سے بچا لیا۔ بادشاہ کو اور شدید غصہ آتا ہے، اور بادشاہ سے لڑکا کہتا ہے تو جو مرضی کر لے، تو مجھے مار نہیں سکتا، کیونکہ میں حق پہ ہوں، میرا دین سچا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے جھوٹا دین ہے، آپ بھی جھوٹے ہیں، اور محض جادو کا ہی پلندہ ہے۔ تو آپ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک طرح مار سکتے ہو۔ بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہے بتائیں، کیونکہ بادشاہ کو کسی طرح اس سے چھٹکارا پانا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کو جمع کریں، یہاں پہ ایک درخت جو ہے یا ایک پٹا جو ہے باندھ دیں، مجھے اس کے ساتھ باندھ دیں، اور سارے لوگوں کو میدان میں جمع کریں۔ اس کے بعد میری کمان لیں، جو میری کمان ہے جسے میں تیر چلاتا ہوں، اور میرا ہی تیر لیں، اور کہیں کہ اس بچے کے رب کے حکم سے میں تیر چلاتا ہوں جو اس کو جا لگے، تو یہ کہہ کہ اگر مجھے آپ تیر ماریں گے تو میں لازمی مر جاؤں گا۔ اس طرح ہوتا ہے، بادشاہ جو ہے سب کو بلاتا ہے، منادی کرا دیتا ہے کہ سارے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ وہاں لڑکے کو ایک درخت کے ساتھ یا پھٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور اسی کی کمان لے کے، اسی کا ایک تیر لے کے اللہ کے نام سے، اس نام سے چلایا جاتا ہے کہ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو لوگ یہ سارا کچھ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب چلایا جاتا ہے تو تیر جو ہے اس کے سر کن پٹی کے پاس لگتا ہے اور دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے، اور لڑکا جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہاں رکھ لیتا ہے۔ لڑکا موقع پہ ہی جان بحق اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کسی کے بھی قابو آنے والا نہیں تھا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے، وہ سارے ماجرے پہلے بھی سن چکے تھے لڑکے کا، کیونکہ ایک چرچا تھا، علاقہ اس کو جانتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، شفا پاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ بیک وقت بول اٹھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں لڑکے کے رب پہ۔ تو وہ پورا جتنے گروہ تھا، شہر پورا جو ہے نا، وہ اسی وقت جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بات تسلیم کیا، اور بادشاہ کا جو خود کو رب کہتا تھا انکار کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ اور بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تو بادشاہ کے جو درباری تھے، دیکھیں پوری بستی جو ہے، پورا شہر بدل پلٹ گیا،
لیکن جو بادشاہ کے درباری ہیں تھے وہ بادشاہ کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ درباری جو ہے نا اکثر نہیں چھوڑتے ہوتے اپنے بادشاہ کو، وہ سچ پہ ہو یا جھوٹ پہ ہو، جو بھی ہو درباری اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایسا کرتے ہیں، ان سے کیسے ان سے نپٹا جائے۔ تو ان کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ شہروں کے آس پاس، بستیوں کے آس پاس خندقیں کھودی جائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، اور آگ جلائی جائے، آگ سے بھر دیا جائے اور لوگوں کو اس میں پھینکا جائے۔ اسی طرح کیا گیا کہ خندقیں کھود دی گئی، بڑی بڑی خندقیں کھود کے ان کو آگ سے ان کو بھر دیا گیا، اور لوگوں کو ایک ایک کو پکڑ کے لاتے اور کہتے کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، نہیں تو آگ میں جل جاؤ گے۔ تو اس طرح جو نہ پھرتا، کیونکہ لوگ معجزہ دیکھ چکے تھے، تو معجزہ دیکھ کے ایمان لائے تھے، تو وہ اپنے دین کے اکثر اس میں سے پکے تھے، تو ان کو آگ میں پھینکتے جاتے۔ جیسے ہی وہ آگ میں جاتا تو اللہ کی ذات آگ کو گلزار بنا دیتی۔ اس طرح ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بھی اس کو جب پھینکنے لگی تو عورت کو بڑی چنتا ہوئی۔ عورت نے بچے کو سینے سے لگایا کہ بچے کا دیکھ کے ترس آیا کہ بچہ میرا آگ میں جلے گا۔ تب بچہ بولا، چھوٹا سا بچہ تھا، بچہ بولا کہ ماں، جسے تو آگ سمجھ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ گلزار ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کے حکم سے اس میں کود جا۔ چھوٹا سا بچہ بولا، تو ماں نے بچے کو سینے سے لگایا اور آگ میں کود گئی۔ اس طرح انہوں نے کافی لوگوں کو ہلاک کر دیا، کافی لوگوں کو آگ میں ڈال دیا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کوئی ایسا مصیبت بھیجتی ہے کہ وہ جو خندق کے کنارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ظالم، جو کہ سب کو آگ کی طرف جھونک رہے تھے، اللہ کی ذات ان کو بھی آگ میں گرا دیتی ہے، اس کو بھی آگ میں گرا دیتی ہے، اور وہ سارے کے سارے اسی آگ میں گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو کچھ اگلی آیت میں خدا کی ذات فرما رہی ہے کہ حق کا حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، اور بادشاہ وہ بھی پسپا ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو بادشاہ نے جو ہے وہ فتح پائی، لیکن حقیقت میں بادشاہ جو ہے رسوا ہوا، کیونکہ اس کا سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اور اللہ کی ذات فرماتی ہے وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ ہم کر رہے تھے، اور ان مومنوں کی صرف یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمد کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ جو مومن اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ بادشاہ جو ظالم اور جابر تھا، اس کو ان کی یہ بات ناگوار گزرتی تھی، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خود کو رب کہتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کیا جائے تو یہ بات اس کو بڑی ہی گراں گزرتی تھی۔ جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مصیبت میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کا اور جلنے والا عذاب ہے۔ یہاں پہ خدا کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی مومن مرد یا عورت کو نقصان پہنچایا یا اس کو کسی آزمائش میں ڈالا تو آپ بھی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، آپ بھی اس کی آزمائش سے بچ نہیں سکیں گے، چاہے آپ جتنی بھی طاقت کے مالک ہوں، چاہے ساری سلطنت ہی آپ کی ہو، آپ جتنے بھی پیسے کے مالک ہوں، آپ پھر اس کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ اس کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، ہر چیز کو مسلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک رب کی گرفت جو ہے بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بے شک وہی ابتدا پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی کہ جس نے ہم کو پہلے پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے، عظمت والے عرش کا مالک ہے، ذوالعرش المجید، عظمت والے عرش کا مالک۔ وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ارادہ کرے کہ اس کو کرنے والا ہے، تو آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کی،
بلکہ کفار کی تکذیب کے در پہ ہیں، اور اللہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بے شک قرآن بڑی عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے قوم سمود اور فرعون کی بات کی جا رہی ہے۔ قوم سمود کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بھی سن رکھا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ بڑی ہی سخت دل لوگ تھے، اور یہ ایسی قوم تھی جو معجزے کے بغیر نبی کو نہیں مانتی تھی، کیونکہ نبی کو آزماتے تھے۔ یہ دیکھیں، جب کوئی آزمائش کر کے ایمان لاتا ہے، نبی کی آزمائش کر کے یا اللہ کی آزمائش کر کے اس کے بعد ایمان لاتا ہے، تو اللہ کی آزمائش بھی اس کے بارے میں بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ بھی پھر اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسے اس کو تنہا یا رایت میں نہیں چھوڑ دیتی۔ تو قوم سمود نے بھی ایسا کیا، اور ایک جب اللہ کے نبی نے ان کو، حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت اسلام دی، دین کی دعوت دی، تو وہ لوگ کہتے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں یہاں تک کہ کوئی معجزہ نہ دیکھ لیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو فلاں پہاڑ ہے اس میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور اونٹنی بھی حاملہ ہو۔ بڑی عجیب بات، ایک تو اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے اور دوسری ہو بھی حاملہ۔ تو اللہ کا کرنی ایسی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، تو پہاڑ سے ایک اونٹنی، موٹی تازی اونٹنی نمودار ہوئی، جس نے باہر آ کے بچہ بھی جنا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ پھر بھی کفر کرتے رہے۔ تو یہ باپ کے بغیر جو چیزیں آئی ہیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا جو دمبا تھا وہ بھی آسمان سے آیا، اور تیسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، یہ بھی آسمان سے آیا ہے، اور حضرت صالح کی اونٹنی جو ہے یہ بھی آسمان سے، یعنی کہ معجزاتی ہے، کوئی اس کا ماں یا باپ نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کھلے معجزے ہیں، جو کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز اس نے اپنے ایک احاطے میں لے کے رکھی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو قوم سمود میں کچھ لوگوں اس چیز پر ایمان لائے، اور پھر بھی وہ اس چیز کی مخالفت پہ قائم رہے، کیونکہ اونٹنی جو تھی وہ سارا دن وہاں پہ چرتی رہتی تھی، جہاں چاہتی تھی جاتی تھی۔ تو جو ایک وہاں اس قوم کے لیے ایک ہی تالاب تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن پانی پینے کا قوم سمود کے لیے مخصوص کیا، اور ایک دن اونٹنی کے لیے۔ تو اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی وہ تالاب کا پورا پانی سارا ہی پی جاتی تھی، تو ایک دن وہ قوم پانی پیتی۔ اس طرح یہ کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہا، جس سے قوم میں ایک سرکش اٹھا، اور اس نے اونٹنی کے پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے، اور ظلم یہ کیا، پاؤں کاٹنے والا، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، اور بڑی بدتمیزی اور تکبرانہ لہجے میں باتیں سنائی۔ اس طرح آپ کو بڑی ہی رنجیدگی ہوئی، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اللہ سے بد دعا کی، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، زلزلہ آیا، تو وہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑے رہے۔ صبح جب اٹھی تو سارے اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، کوئی بھی اس بستی سے بچ نہ پایا۔ تو یہ جب اللہ کا نبی کی تکذیب کی جاتی ہے، تو یہ تھی اونٹنی جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ تو اللہ کی جو چیز معجزاتی ہوتی ہے اللہ کو بڑی ہی پیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے ہیں ان کے پاس ساتھ بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو ولی تو شاید آپ کو معاف کر دے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، وہ پورے کا پورا انتقام لے گی، وہ ذرا بھر بھی اس میں تعاون نہیں، رعایت نہیں کرے گی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے زندہ مثال ہے یزید اور امام حسین علیہ السلام کی، کہ امام حسین جو کہ حق پہ تھے، اور یزید جو کہ معاویہ کا بیٹا تھا، یزید نے
شمر نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کے خاندان کو ختم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کو مٹایا، تو اللہ نے اس کا نام تک مٹا دیا، اس کا کچھ نہیں چھوڑا۔ پیچھے اس سورۃ مبارکہ میں بھی فرعون کا واقعہ گزرا ہے۔ فرعون کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنا لیا اور قیامت تک وہ عبرت کا نشان ہی بنا رہے گا۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کچھ بیان کرنے میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ذات مجھے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔